اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے سرکار غریب نواز ہندوستان کی دھرتیوں پر آئے، اور آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے 800 سال پہلے، تو قبل انور سے آواز آئی، معین الدین ہم نے تمہیں ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا، ہندوستان کی حکومت عطا فرما دی، ہندوستان کی سلطنت عطا فرما دی، ہندوستان کی بادشاہت عطا فرما دی، تخت تمہارا، تاج تمہارا، راج تمہارا، جنتا تمہاری، پرجا تمہاری۔ جاؤ ہندوستان کی دھرتی پہ، بھارت کی دھرتی پر ہند میں، اور جانے کے بعد اسلام کی اشاعت کرو، دین کی دعوت کرو، ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام کی تعلیم دو۔ سرکار غریب نواز جو آئے نا، چاروں طرف کفر ضلالت کا ماحول تھا، ہر جگہ گمراہی تھی، لوگ حکارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز چند اپنے چاہنے والوں کے ساتھ تشریف لائے، دھیرے دھیرے لوگ آپ سے متاثر ہو کر، آپ کی عادت و اطوار کو دیکھ کر اسلام لاتے چلے گئے۔ غریب نواز کے چاہنے والوں، وہ سرکار غریب نواز کی عادتوں کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے۔ آج ہماری عادتیں ایسی ہو گئی کہ ایمان والا بھی سٹک جاتا۔ مسلمان ایسے، وہ مسلمان جو لچا، وہ مسلمان جو جھوٹا، وہ مسلمان جو پاپی، وہ مسلمان جو سٹے باز، وہ مسلمان جو جوا باز، وہ مسلمان جو بے نمازی، وہ مسلمان جو اپنے بھائی کا حصہ ہڑپ جائے، وہ مسلمان جو اپنا پڑوسی کا حق مار جائے۔ ایک مرتبہ کسی دانا سے کسی بادشاہ کے غیر مذہب کا بادشاہ ملاقات ہوئی۔ مسلمان تو وہ راستے سے پہچانا جائے چلتے پھرتے کہ مسلمان آ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا رکو، مسلمان معلوم ہوتے، کہا حلیہ بیان نہیں کرتا، کہا اسی لیے تو روکا۔ کہا کیوں، مسلمانوں سے چیڑے کیا؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے بہترین مذہب کون سا اور سب سے خراب مذہب کون سا؟ تو بادشاہ نے کہا سنو، میرے نزدیک، میں غیر مسلم ہوں، بادشاہ نے کہا، مگر میرے نزدیک سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام۔ کہا اچھا، کہ جب اسلام مذہب ہے تو مومن مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہا ایک سوال سنا، جواب دوسرا سنو۔ کہا میرے نزدیک سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام، اور سب سے برے وہ لوگ جو مذہب اسلام کے ماننے والے۔ کہا کیا؟ کہا کوئی سی برائی ان کے اندر نہیں ہے، مسلمان اور مومن تو وہ تھے جو سرکار کے زمانے میں تھے، مسلمان اور مومن تو وہ تھے جو سرکار کے غلام تھے، غوث و خواجہ تھے، وہ ایسے مسلمان اب کہاں رہے؟ یہ حال ہو گیا ہے ہمارا۔ جناب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر تشریف فرما ہوئے، اسلام کی اشاعت کی، اسلام کی دعوت کی، ان الدین عند اللہ اسلام۔ ایک آخری بات، 2-3 رات کا وقت ہوا زیادہ، بس انشاءاللہ سیوا سماعت۔ آج اس پرفتن ماحول میں یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ اگر جب میرے بندے میرے حدود سے غافل ہو جائیں گے، میرے ڈر کو اپنے دل سے نکال دیں گے، تو دنیا کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھا دوں گا۔ جب میرے بندے اللہ کا ڈر اپنے دل سے نکال دیں گے تو ان کے دلوں میں دنیا کا ڈر بیٹھ جائے گا۔ اور یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے کہ آج ہمیں دنیا باغی کہہ رہی ہے، غدار کہہ رہی ہے، ٹیررسٹ کہہ رہی ہے، آتنکواد کہہ رہی ہے، بے وفا کہہ رہی ہے کہ ہندوستان چھوڑ دو، بھارت چھوڑ دو، ہے نا؟ سنا ہوگا آپ نے نا، پیپروں میں پڑھا ہوگا، اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں نا۔ مگر مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عالم تصور میں میرے ساتھ اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر چلو اور سوال کرو ہاتھ جو کہ غریب نواز، آج کی یہ حکومت، آج کا حکمران، آج کے لیڈر، آج کے نیتا پریتا کہتے ہیں مسلمانوں بھارت چھوڑو، کیا مسلمان نکال دیے جائیں گے، بھارت سے بھگا دیے جائیں گے؟ کیا مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا؟ کیا مسلمانوں کی تاریخ ختم ہو جائے گی؟ کیا مسلمانوں کا جذبہ عشق ختم ہو گیا تو مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا؟ اے غریب نواز، کیا مسلمان ہندوستان کی دھرتی سے مٹا دیے جائیں گے؟ تو عالم تصور میں میرے غریب نواز یہ سب فرمائیں، غلاموں ڈرتے کیوں؟ کہا حضور اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے، ڈرے نہیں تو کیا کرے؟ جواب ملے گا میرے غلام سن،
तारीफ उठा कर दे। कहा हुजूर किसकी तारीफ? कहा मेरी तारीफ उठा कर दे। कहा हुजूर 100 साल पीछे गया कुछ नहीं मिला। कहा और पीछे जा। कहा हुजूर 200 साल पीछे देखा कुछ नहीं मिला। कहा और पीछे जा। कहा 300 400 500 600 साल हो गए हुजूर दिखाई नहीं दे रहा कुछ। कहा और आगे जा। 700 साल हो गए 800 साल हो गए। फरमाया रुक मेरी जिंदगी का मुताला कर। जब अजमेर मोहल्ला आया तो मेरी तारीख को अपनी निगाहों के सामने रख। तारीख दोहरा कुछ मिला? मैंने कहा हाँ उसको मिल गया। कहा क्या नजर आया? कहा हमने किताबों में पढ़ा बुजुर्गों से सुना कि जब गरीब नवाज भारत की धरती पर आए तो बादशाह के ऊंट बैठे थे। बादशाह के ऊंट बैठे थे। गरीब नवाज ने फरमाया जब वो चलने चले गए तो वहीं बैठ गए अपने गुलामों को लेकर। जब वो ऊंट वाला आया तो गरीब नवाज से कहा उठो। कहा क्यों? कहा यहाँ बादशाह के ऊंट बैठते हैं, ये बादशाह के ऊंटों की बैठने की जगह है। तो गरीब नवाज सरकार ने फरमाया इतनी जगह पड़ी इतना सहरा है जंगल है बहुत जगह खाली कहीं भी बैठा दो। कहा नहीं यहीं बैठेंगे तुम कहीं और चले जाओ। तो सरकार गरीब नवाज फरमाते ठीक है अगर ऐसी बात है तो बादशाह के ऊंट ही यहाँ बैठेंगे। किताब में पढ़ा होगा सुना होगा। अब ऊंट बैठ गए गरीब नवाज अपने चाहने वालों को लेकर चले गए और सुबह हुई ऊंट हटाने वाला ऊंट चलाने वाला उठा रहा उठ ही नहीं रहा। ये बात बादशाह के दरबार में पहुंची। कहा ऊंट बैठ गए उठने को तैयार नहीं। बादशाह ने और लश्कर भेजा और सिपाही भेजा हाथी भेजे मगर ऊंट उठने को तैयार नहीं। कहा हुजूर आपकी तारीख मिल गई। 800 साल पहले जिन ऊंटों को आपने बिठाया था दुनिया का कोई महल उठा ना सका। गरीब नवाज ने फरमाया मेरे गुलाम तू भी समझ ले मेरे गुलामों को भी समझा दे कि हिंदुस्तान ने मुसलमानों को गरीब नवाज ने बसाया है। जब ऊंट ना उठा सके तो मुसलमानों को कौन भगा सकते हैं? ऊंट गरीब नवाज के बचाए हुए थे तो मुसलमान भी गरीब नवाज के बसाए हुए हैं। जब ऊंट का कुछ ना बिगाड़ सके तो मुसलमानों का भी कुछ ना बिगाड़ सकोगे। इसलिए कि हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं। मोहतरम साहब